اسپیکر کے پی کے بابر سلیم سواتی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سواتی صاحب یہ بتائیے گا، تحریک انصاف نے ایک ہفتہ پہلے احتجاج کیا اسی جگہ پہ کہ خان صاحب کا کیس لگ جائے، تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ایک ہفتے کا ٹائم دیا، آج کے دن لگنا تھا لیکن نہیں لگ سکا۔ تحریک انصاف آج پھر احتجاج کر رہی ہے، کیا امید ہے؟ عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا آپ لوگوں کو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہمارا احتجاج ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرامن ہے؟ بولے نا۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ججز کو یہ باور کرا سکیں کہ کسی بھی ملک کے لوگ ہمیشہ کے لیے انصاف کے لیے وہ اپنے ججوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنی ڈیلیورنس شروع نہیں کریں گے تو اس ملک کی تباہی اور بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ لیکن سواتی صاحب، آپ کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ ہمیں امید جو ہے وہ عدالتوں سے ہی انصاف مانگ رہی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بھی عدالتوں سے پوری امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ لوگ عدالتوں سے کوئی امید نہیں رکھتے، تو پھر کیا راستہ نکالیں گے؟ امید رکھتے ہیں تو یہاں کھڑے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میرے کسی لفظ سے آپ نے یہ مطلب لی ہو۔ ہم امید رکھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں فعال ہوں، جج بولڈ فیصلے کریں، انصاف پہ مبنی فیصلے کریں۔ ہم اس بات کے لیے انہیں تقویت اور حوصلہ دینے آتے ہیں کہ ہماری آوازیں وہ سن کے یہ سمجھیں کہ پبلک یہ چاہتی ہے کہ ہم فیصلے کریں۔ یہ بتائیے گا کہ عید سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈز والا کیس ہے یہ لگ جائے گا، جس طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی بھی؟ ہماری کوشش تو یہی ہوگی۔ اچھا، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف اب پھر جو ہے ایک طرف مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، عید کے بعد کیا لائے عمل دیا جائے گا؟ کیا اسلام آباد کی کال دی جائے گی یا پھر پورے پاکستان کی کال دی جائے گی؟ اچھا، یہ کوشچن جو ہے نا، یہ پارٹی لائن کا کوشچن ہے، یہ میری پارٹی کی قیادت اس کا صحیح جواب دے سکتی ہے۔ ہم تو اس کو جو ہمیں آرڈر دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ جنید اکبر صاحب سے اگر آپ یہ سوال کریں یا علی اصغر خان سے تو وہ آپ کو اس کا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پی کے اسپیکر بھی ہیں، آپ کے صوبے میں گزشتہ دن پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا یا پھر جو تحریک انصاف کے کیمپ کے حوالے سے انہوں نے وہ چیزیں اکھاڑی تو ان پہ شیلنگ کی گئی، تو اگر اسلام آباد میں تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے، ان پہ شیلنگ ہوتی ہے، وہ غلط ہوتا ہے؟ کے پی کی حکومت نے ان پہ شیلنگ کی، پیپلز پارٹی والوں، وہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ میں چونکہ وہاں موقع پہ موجود نہیں تھا، مجھے صحیح صورتحال کا نہیں پتہ۔ جو بات میرے تک پہنچی ہے، انہوں نے جو عمران خان کی رہائی کے لیے ورکروں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اس پہ حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، وہاں ہماری پارٹی کا جھنڈا جلایا انہوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری قوت کو اس قسم کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ احتجاج حق ہے ہر ایک کا، ہمارا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے، اور کو یہ ہو تو اس کا بھی حق ہے، مگر پرتشدد نہیں، جس سے وائلنس نکلتی ہو نا۔ ہم کتنے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر ہم تو تشدد کی طرف نہیں گئے۔ نہ کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، نہ کوئی پھول توڑتے ہیں ہم، نہ کسی کی نجی یا سرکاری املاک کو نقصان۔ جھنڈا تو بہت بڑی بات ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوا۔ بطور اسپیکر کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی مزاحمت سے ہوگی یا پھر مفاہمت سے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مزاحمت زیادہ مزاحمت یا مفاہمت؟ کیونکہ مفاہمت تو 2 سال سے ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی راستہ نہیں پتہ، مفاہمت تو اوپر والے کہیں گے، مگر بحیثیت میں ورکر سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مزاحمت سے ہی حل ہوں گی۔ اچھا سلیم سواتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں پر الزامات لگائے تھے لیکن آج وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ تو آپ سواتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں، آپ کے سینئر رہنما ہیں، ان کو یہاں پر موجود ہونا آپ ان چاہیے سے پوچھ سکتے ہیں نا، میں ان کے بیاہ پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔